أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، عذاب ان پہ آئے گا اس طرح سے اچانک کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ پچھلی قوموں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس طرح پچھلی قوموں پہ وہ پہلے کہتے رہے کہ عذاب آتا کیوں نہیں، اگر تم سچے ہو اور ہم ایمان نہیں لائے آپ پہ تو ہم پہ عذاب آتا کیوں نہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عذاب جو ہے اللہ تعالیٰ بتا کے تو نہیں بھیجتے کب آئے گا، لیکن جب عذاب آتا ہے تو بالکل اچانک آتا ہے اور کسی کے بعد گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ دھوکہ ہے انسان کو کہ انسان کہتا ہے کہ جس ڈگر پہ میں چل رہا ہوں، جس عقیدے پہ میں چل رہا ہوں، یا زندگی کا جو میرا لائف سٹائل ہے، بس میں مطمئن ہوں اس بات پہ، جو کچھ ہے بہت اچھا مل رہا ہے، بڑی اچھی زندگی ہے، بہت خوب گزارا ہو رہا ہے، بس کوئی یہ جو ہے نا اس میں تبدیلی نہیں ہوئی، ایسے ہی ہوتا رہے گا، ہمیشہ ملتا رہے گا سب کچھ۔ یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، جب آتا ہے اللہ کا عذاب تو اچانک آتا ہے، اور اللہ کا جو اصول ہے وہ بہرحال ہر ایک پہ لاگو ہو کے رہتا ہے کہ جو نافرمانی کرے گا، رسول کے احکام پہ بجا نہیں لائے گا، اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لائے گا، اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب آئے گا ان پہ، وہ اس دنیا میں آئے تب یا اگلے جہان میں آئے تب، لیکن بات اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ پکی ہے، وہ پوری ہو کے رہنی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب میرا عذاب آئے گا نا وہ اچانک آئے گا، بتا کے نہیں میں بھیجوں گا۔ آگے اللہ فرماتے جس طرح پہلی قوم پہ آیا بالکل ایسے ہی، اور پھر آگے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی فَيَقُولُونَ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، جب عذاب آتا ہے تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا کوئی صورت ایسی ہے کہ ہمیں ملک مل جاؤ۔ اب یہ بار بار اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ قیامت کے دن لوگ کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے دیکھ لیا، باقی جہنم ہے، جنت ہے، فرشتے ہیں، سارا کوئی حساب کتاب ہونا ہے، یا اللہ ایک دفعہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم نیکی کریں گے، اچھے بن کے رہیں گے، اطاعتگزار بن کے رہیں گے۔ وہی بات اللہ نے یہاں بھی فرمائی ہے کہ جب انسان پہ تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو پھر انسان یہ کہتا ہے کہ اچھا مجھے تھوڑی سی مہلت اور مل جائے، تھوڑا سا وقت اور مل جائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں کہ آتا کیوں نہیں ہے پہ عذاب؟ ہم تو ایمان نہیں لائے، ہم نے تو جھوٹا کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے ہم، تو پھر ہم پہ عذاب آتا کیوں نہیں؟ یہ سارا ان لوگوں کی باتوں کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے یہاں پہ۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہ جو لوگ جھٹلا رہے ہیں
اگر ہم ان کو دنیا میں مہلت دے بھی دیں، افر آئے تھا امت تارام سنین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ کہو کہ تم نے کبھی غور کیا اس بات پہ جو مہلت تم طلب کرتے ہو، تھوڑا سا ہمیں اور مہلت مل جائے، تھوڑا سا وقت اور مل جائے، اگر بالفرض ہم کو دنیا میں تمہیں وقت دے بھی دیں تو پھر بھی تم اپنی ڈگر پہ چلتے رہو گے، اپنے عقیدے پہ قائم رہو گے، جو تم نے اپنا کلچر بنا لیا ہے، لائف سٹائل بنا لیا ہے، اسی پہ قائم رہو گے، تو پھر اگر ہمیں 1 سال کی مہلت دے دیں، 2 سال بڑھا دیں، 10 سال بڑھا دیں تمہاری عمر کو، تو وہ 2 سال 10 سال تمہارے کس کام کے جس میں تمہیں ہدایت نصیب نہ ہو؟ اصل بات تو یہ ہے کہ ملک کا فائدہ جو ہے تب ہے جب انسان اللہ کی رجوع کرے، انسان توبہ کرے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے تمنا کی کہ یا رسول اللہ اب تو موت آ جائے تو وہ اچھی ہے، تمنا کی موت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بس موت کی تمنا نہ کرو، اس لیے کہ مومن کے لیے دونوں پہلو اچھے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اگر آدمی نیک ہے، صالح ہے، تو اس کی عمر لمبی ہو جاتی ہے تو وہ اس کی نیکیوں میں اضافہ کا باعث بنے گی، اور اگر مومن آدمی جو ہے وہ نیکی نہیں کر رہا، کسی گناہ میں مبتلا ہے، تو ممکن ہے اللہ اس کی عمر لمبی کرے اور اس کو توبہ کی توفیق دے دے، وہ بھی اس کے لیے اچھی ہے۔ اس لیے موت کی تمنا نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا لوگوں نے یا رسول اللہ سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ فرمایا سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کو اللہ لمبی عمر دے نیکی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ جس آدمی کو اللہ لمبی عمر دے وہ سب سے اچھا ہے۔ اور پوچھا یا رسول اللہ سب سے برا کون ہے؟ فرمایا کہ سب سے برا آدمی وہ ہے جس کو اللہ لمبی عمر دے اور وہ گناہوں میں مبتلا رہے، گناہ کرتا رہے، گناہوں سے باہر نہ آئے اور لمبی عمر پائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 الگ الگ واقعات ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 2 بھائی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کرایا مدینے میں، انصار کا اور مہاجرین کا۔ 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک آدمی فوت ہو گیا پہلے، اور دوسرا آدمی جو ہے وہ 10 دن یا 15 دن کے بعد فوت ہوا۔ ایک آدمی نے دیکھا کہ جو آدمی بعد میں فوت ہوا ہے اس کو اللہ نے پہلے جنت میں بھیج دیا، اور جو پہلا تھا وہ شہید ہوا، لیکن شہادت کے باوجود اس کو اللہ نے جنت میں بعد میں بھیجا۔ تو اس نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس میں تعجب والی کون سی بات ہے کہ جو بندہ ہفتہ 2 ہفتے بعد زندہ رہا، کیا اس نے نمازیں نہیں پڑھی؟ کیا اس نے نیکی کام نہیں کیے؟ کیا اس نے کوئی صدقہ خیرات نہیں کیا؟ اس لیے جو ہفتہ 10 دن کی مہلت اس کو مل گئی، وہ ہفتہ 10 دن کی مہلت اس کو پہلے جنت میں لے گئی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی ہے، میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں اور اندر سے ایک فرشتہ آتا ہے، وہ ایک آدمی کو کہتا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، آ جاؤ جنت میں، اور دوسرا آدمی جو ہے وہ اس سے 1 سال پہلے فوت ہوا، جو دوسرا پہلے جنت میں گیا وہ سال کے بعد فوت ہوا۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ دوسری دفعہ جب وہ آیا فرشتہ اندر سے جنت سے، تو دوسرے آدمی کو لے گیا، اور بعد میں پھر تیسری دفعہ پھر آیا، تو میں کھڑا تھا، مجھے کہنے لگا کہ تمہاری ابھی باری نہیں ہے، تمہارا ابھی وقت نہیں آیا، تم چلے جاؤ۔ تو طلحہ بن عبید اللہ نے کہا یا رسول اللہ وہ فلاں آدمی جو ہے وہ تو بڑا نیک تھا، بڑا عبادت گزار تھا، تو وہ پہلے چلا گیا، اور جو دوسرا آدمی تھا وہ بعد میں گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس آدمی نے 1 سال کا عرصہ پایا، بعد میں 1 سال کی لمبی مدت پائی، کیا اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ کیا اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ کیا اس نے رمضان کا قیام نہیں کیا؟
اسی طرح اس نے سال بھر کی نمازیں پڑھی. تو یہ جو ایک لمبی مدت ہے نیک اعمال کے ساتھ، وہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ انکار کر رہے ہیں نا اور ایمان نہیں لا رہے، ان کو اگر میں لمبی عمر دے بھی دوں، ان کی کس کام کی؟ گناہوں کے ساتھ، کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ لمبی عمر جو ہے وہ تو اللہ کا عذاب ہے، اس کی گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر میں لمبی عمر دے بھی دوں ان کو تو پھر بھی اس لمبی عمر کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، اس لیے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے جو کچھ ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، جو عذاب ان پہ آنا ہے وہ تو عذاب آ کے ہی رہے گا. خواہ کی میں عمر 10 سال یا 5 سال یا 6 سال اور بڑھا بھی دوں، ان کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان پہ عذاب آنا ہی آنا ہے. ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون، وہ جو زیادہ عمر کا فائدہ ہے وہ انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. لمبی عمر جو ہے اس لیے کہ لمبی عمر سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، لمبی عمر سے کوئی انہوں نے توبہ نہیں کی یا استغفار نہیں کیا، اپنے گناہ معاف نہیں کرائے، اس لیے لمبی عمر کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وما اهلكنا من قرية الا لها منذرون، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی بات بتائی ہے کہ ہم عذاب بھیجتے ہیں جو کافر ہیں، مشرک ہیں، ایمان نہیں لاتے، ان پہ اللہ کا عذاب آتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ میں کسی قوم کو ڈرانے والے بھیجے بغیر ہلاک نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے جتنے بھی تقاضے ہیں وہ سارے پورے کرنے کے بعد اللہ عذاب دیتے ہیں. جو ہدایت کے تقاضے ہیں نا، انسان کو جن چیزوں کے ذریعے ہدایت ملنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ حواس خمسہ دیے، آنکھیں دیں، کان دیے، دل دیا، دماغ ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے دی ہیں. اور پھر اس کے بعد جو کتابیں نازل کی ہیں اللہ نے، وہ بھی اللہ نے حجت پوری کر دی ہدایت کے لیے. اور اس کے بعد پھر جو انبیاء اور رسول آئے، یا پھر انبیاء کا جب سلسلہ ختم ہو گیا، رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو اس کے بعد مسلسل ائمہ کرام، علماء، فضلاء یہ آتے رہے جو قوموں کو ڈراتے رہے اللہ کے عذاب سے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں کسی کو ظلم سے ہلاک نہیں کرتا. اگر کسی پہ کوئی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، عذاب آتا ہے تو وہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتا ہے. اللہ ظلم نہیں کرتے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں پہلے ڈرانے والے بھیج دیتا ہوں، ہدایت کے جتنے تقاضے ہیں وہ پورے کر دیتا ہوں. اس کے باوجود اگر کوئی نئی ہدایت پہ آتا، کوئی بات نہیں مانتا، تو پھر اللہ کا عذاب اس پہ آتا ہے. آگے فرمایا کہ ذکر منذرون جو ہے وہ آ کے ڈراتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں لوگوں کو. اور سب سے پہلے جو ہے انبیاء جو ہیں وہی ہیں ڈرانے والے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر طرح سے ڈرانے کا حق ادا کیا. آگے اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ وما كنا ظالمین، ہم ظالم نہیں ہیں، بغیر ڈرانے والے بھیجے کے ہم کسی کو ہلاک نہیں کرتے. آگے پھر پہلے تو یہ ساری باتیں تھیں مثبت انداز میں کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے وہ اللہ نے ہی نازل کی ہے. اب جو کافر لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شاعر ہیں یا کاہن ہیں یا جادوگر ہیں. یہ ساری باتیں تھیں. وہ اس لیے کہتے تھے کہ کاہن جو ہیں ان کا تعلق ہوتا ہے شیطانوں سے، شیطانوں کو وہ سے دوستی کرتے ہیں یا ان سے تعلق قائم کرتے ہیں. شیطان انہیں کچھ خبریں جھوٹی سچی بنا کے بتا دیتے ہیں، اور پھر وہ سچی جھوٹی خبروں کے ساتھ کچھ اور باتیں ملا کے لوگوں کو بتاتے ہیں. انہیں کاہن کہا جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کاہن جو ہے ان کا تو تعلق ہوتا ہے شیطانوں کے ساتھ، اور یہ قرآن جو ہے یہ شیطان کی پہنچ سے بہت زیادہ محفوظ کیا گیا ہے. شیطانوں کی پہنچ نہیں ہے اس قرآن تک.
نہ تو نازل کرتے ہوئے جب جبرائیل نے قرآن سنا اللہ تعالیٰ سے اس وقت کسی شیطان کی مجال تھی کہ وہ اس کو سن گن لیتا، نہ ہی جب جبرائیل علیہ السلام قرآن جی لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نہ ہی اس وقت کسی شیطان کی یہ مجال تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے میں کوئی ڈال دیتا، الجھن ڈال دیتا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے میں کوئی گڑبڑ کر دیتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن کی وحی تھی اس میں کوئی آگے پیچھے ہوتا یا کوئی اس میں ترمیم ہو جاتی۔ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ شیطان جو ہیں وہ اس کلام سے بہت دور ہیں اور یہ شیطانوں کی پہنچ سے بالکل محفوظ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وما تنزلت به الشیاطین، یہ شیطان جو ہیں ان کا نازل کیا وہ کلام نہیں ہے، یا شیطان لے کے یہ نازل نہیں ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ وما ينبغي لهم وما يستطيعون، نہ ہی یہ شیطانوں کے لائق ہے کہ وہ یہ تعلیم دیں جو تعلیم قرآن دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بات ارشاد فرما دی کہ قرآن جی جو ہے شیطان کی پہنچ سے باہر ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے جا بجا ذکر فرمایا ہے کہ یہ جو آسمان ہم نے بنایا ہے اس پہ جو ستارے ہم نے رکھے ہیں، یہ ستاروں کے دو کام ہیں۔ ایک کام تو یہ ہے کہ یہ خوشنما اور خوبصورتی کے لیے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ جب کبھی کوئی جن یا کوئی شیطان اوپر آتا ہے فرشتوں کی باتیں سن گن لینے کے لیے، تو یہ شیطان جو ہیں ان کو مار بگاتے ہیں، شہاب ثاقب ان کے پیچھا کرتا ہے، اور اگر کوئی سن گن لے لیتا ہے تو اس کو ڈرا دیتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو بھگا دیتا ہے کہ سننے نہ پائے، اور اگر کوئی شیطان کسی طریقے سے کوئی سن گن پا لیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ شہاب ثاقب جو ہے اس پہ پھینکا جاتا ہے اور اس کو جلا دیا جاتا ہے۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، کہ یہ جو آسمان دنیا ہے، دنیا والا آسمان ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اس آسمان کو ہم نے ستاروں کے ساتھ زینت دی ہے، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور ان ستاروں کے ذریعے ہم نے آسمان کو جو سرکش جنات ہیں جو اوپر آتے ہیں سن کو لینے کے لیے، ان سے بھی ہم نے محفوظ کر دیا ہے ان ستاروں کے ذریعے۔ ستارے خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہیں، خوشنما بھی لگتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو ان کا اصل مقصد ہے ستاروں کا وہ یہ ہے کہ کوئی شیطان جو ہے وہ جن اوپر نہیں آ سکتا۔ اور آگے فرمایا کہ لا يسمعون الى الملأ الاعلى، اگر کوئی سننے کی کوشش کرتا ہے جن یا شیطان، یقذفون من کل جانب، ہر طرف سے ستارے جو ہیں اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، دہورا ان کو بھگا لیتے ہیں، ولہم عذاب باسق، اور ان کو مسلسل عذاب میں مبتلا رکھا جاتا ہے ان جنات کو یا ان شیاطین کو جو قرآن کی یا فرشتوں کی کوئی بات سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ الا من خطف الخطفۃ فأتبعہ شہاب ثاقب، اور اگر کوئی شیطان یا کوئی جن فرشتوں کی کوئی چھوٹی موٹی بات کان لگا کے سن لے تو پھر اس کو زندہ نہیں چھوڑا جاتا۔ شہاب ثاقب جو ہے وہ اس کے پیچھے لگایا جاتا ہے جو اس کو جلا ڈالتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ قرآن جی جو ہے نا یہ شیطانوں کی پہنچ سے باہر رکھا گیا ہے، شیطانوں کی پہنچ نہیں ہے اس قرآن کا۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی وما ينبغي لهم، اور شیطانوں کے لائق نہیں کہ وہ یہ تعلیم دیں جو تعلیم قرآن دیتا ہے۔ کبھی کسی کاہن کو یا کسی جادوگر کو آپ توحید کی تعلیم دیتے نہیں دیکھیں گے، نماز کی تعلیم دیتے نہیں دیکھیں گے، کوئی نیکی کا کام کسی کے ساتھ احسان کرنا، نیکی کرنا، تقوی اختیار کرنا، یہ کسی شیطان کے لائق نہیں ہے۔ اور قرآن جی جو ہے وہ تو تعلیم دیتا ہے توحید کی، شرک کی مذمت کرتا ہے، نیکی اور تقوی کی تعلیم دیتا ہے، نماز اور روزے کی تاکید کرتا ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ شیطانوں کا بتایا ہوا قرآن ہو؟
اس کے مضامین جو ہیں قرآن مجید کی جو تعلیم ہے وہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس کا تعلق شیطانوں سے نہیں ہے. یہ تو نیکی اور تقوی کی تعلیم دیتا ہے اور شیطان یہ تعلیم نہیں دیتے. کاہن جو ہیں وہ تو لوگوں کو آپس میں لڑانے کی باتیں کرتے ہیں، یا ان سے جا پوچھا جاتا ہے اچھا میرا کاروبار کیسا ہوگا، میری شادی کہاں پہ ہوگی، یا میرا فلاں سامان چوری ہو گیا وہ کہاں سے ملے گا. کاہن تو اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں. کاہن نیکی کی، توحید کی، نماز کی، روزے کی باتیں نہیں بتاتے. یہ گویا کہ ایک عقلی دلیل ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کی طرف اندال کرتا ہے، اس کا کسی شیطان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. شیطان یہ تعلیم دیتا نہیں، یہ تعلیم سراسر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. وما یستطیعون، اور نہ ہی ان میں یہ استطاعت ہے کہ وہ اس قرآن میں کوئی آمیزش کر سکیں. جو پہلے بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ آسمان کو، ستاروں کو اس مقصد کے لیے رکھا گیا ہے کہ کوئی شیطان سن کو لینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کو دلا ڈالتے ہیں. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی انہم عن السمع لمعرضون، کہ شیطان جو ہیں اس قرآن کی سماعت سے دور رکھے جاتے ہیں. شیطان کو بنت بھی نہیں پڑھنے دی جاتی اس قرآن کی. شیطان کے لائق نہیں کہ وہ اس قرآن کو سنے. اللہ تعالیٰ نے شیطان تو کیا، اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو کافر لوگ ہیں اور اڑے ہوئے ہیں اپنے کفر پہ، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اور قرآن کے درمیان پردہ حائل کر دیتے ہیں. یہ قرآن ان تک پہنچ نہیں پاتا، ان کو سننے کی توفیق نہیں ملتی. اس لیے فرمایا کہ شیطان جو ہیں ان کو اس قرآن کی سماعت سے دور رکھا جاتا ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ. اب یہ وہ بات ہے جو بار بار دہرائی گئی ہے توحید کے بارے میں، اور یہ انبیاء کو بھی مخاطب کر کے اللہ نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ 15 یا 14 انبیاء کے ایک ہی جگہ پہ اکٹھے نام لے کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر ان انبیاء نے بھی شرک کیا ہوتا تو ہم ان کے اعمال بھی سارے کے سارے ضائع کر دیتے، نیک اعمال. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات ارشاد فرمائی لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی سارے نیک اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی بات ارشاد فرمائی ہے لیکن تھوڑے سے مختلف الفاظ ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. اگر ٹھہراؤ گے فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، تو ان کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا. اس میں بہت باتیں ہیں سمجھنے والی. ایک بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہے، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب، اللہ کے سب سے زیادہ مقرب ہے. قیامت کے دن جو شفاعت کبریٰ ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی ہے. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس معاملے میں استثناء نہیں ہے. ہاں نبی ہے، اچھا یہ پریزیڈنٹ ہے نا، اس کو کچھ استثناء حاصل ہوتے ہیں. فلاں نے قتل کیا، معاف کر دیا. فلاں نے کرپشن کی، اچھا معاف کر دو، کوئی بات نہیں، مجھے استثناء حاصل ہے، یہ میں معاف کر سکتا ہوں. یا میں خود کرپشن کرتا ہوں تو مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا، میں پریزیڈنٹ ہوں نا. یہ اللہ کے ہاں یہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے مخاطب کر کے جو بات ارشاد فرما دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا قانون اس معاملے میں بڑا سخت ہے. اس معاملے میں زیرو ٹالرنس سے بھی اگر کوئی نیچے چیز ہو سکتی ہے تو وہ ہے اللہ کے ہاں. اور صرف یہ بات اللہ نے ارشاد ہی نہیں فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کی مثالیں بھی قرآن میں دے دیں کہ پیغمبر کا اگر باپ بھی شرک کرتا ہے تو اس کے لیے بھی معافی نہیں ہے.
پیغمبر کا بیٹا اگر شرک کرتا ہے تو معافی اس کے لیے بھی نہیں ہے، پیغمبر کی بیوی اگر شرک کرتی ہے تو معافی اس کے لیے بھی نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ شرک کے معاملے میں اگر کسی کو 20 نہیں 40 توپوں کی سلامی کر کے دفن کریں گے پھر بھی استثناء نہیں ہے۔ 4 کی بجائے 5 پھول لگے ہوں گے نا، اس کو شرک کرتا ہے تو استثناء اس کو بھی نہیں ہے۔ اگر ٹریلین ڈالروں کا تاج بنا کے اس کو دفن کرتے ہیں نا مرنے کے بعد، ملکہ ہے یا ملک معظم ہے جو بھی ہے، استثناء اس کے لیے بھی نہیں ہے۔ شرک کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انبیاء کو بار بار مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرما دی کہ اس معاملے میں استثناء کسی کو حاصل نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات جو اس سے معلوم ہوتی ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، وہ اہم بات یہ ہے کہ اتھارٹی کون ہے۔ اتھارٹی جو ہے اس دنیا میں وہ کسی نبی کو کسی ولی کو اللہ نے کوئی اتھارٹی نہیں دی۔ جب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتھارٹی نہیں دی، اللہ نے بتا دیا کہ میں تمہیں بھی عذاب دے سکتا ہوں، اگر شرک کرو گے نا تو تمہیں بھی میں پکڑ لوں گا، تمہیں بھی عذاب دوں گا۔ جو میرا قانون ہے، جو میری طاقت ہے اور جو میرا اصول ہے وہ تمہارے لیے بھی ویسا ہی ہے، میں اس کو تم پہ نافذ کر سکتا ہوں۔ ایسے نہیں ہے کہ ہاں جی بڑے اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، بڑے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، سید الانبیاء ہیں، چلو کچھ تو رعایت ہونی چاہیے، کچھ تو اس معاملے میں عزت ہونی چاہیے نا۔ یہ تو بڑی توہین کی بات ہے کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ تم میرے سب سے مقرب ہو، سید بھی ہو اور سب سے سید العالم بھی ہو اور شفاعت کا حق بھی تمہیں ہے، اس کے باوجود فرمایا کہ میں تمہیں عذاب بھی کر سکتا ہوں۔ کتنی سخت بات ہے، اس بارے میں بالکل کسی کو یہ غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے، کسی دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ سے کوئی آدمی اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کو بخشوا لے گا یا چھڑوا لے گا۔ اللہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا میں تمہیں بھی پکڑ سکتا ہوں اور تمہیں بھی میں عذاب دوں گا اگر تم نے یہ کام کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اتھارٹی ہے نا، اختیار اور قوت اور طاقت، وہ صرف اللہ کے پاس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سی حدیثیں ہیں، خود قرآن مجید میں بھی یہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، فوراً واضح کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کھانے سے قسم کھا لی کسی وجہ سے۔ اب چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں امت فالو کرے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس بات کا خطرہ تھا کہ ایک حلال چیز ہے اور نبی نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا قسم کھا کے کہ میں آئندہ نہیں کھاؤں گا۔ اب ہونا چاہیے تھا کہ ہاں جی اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے، جو فیصلہ کر دیا، جو بات کہہ دی، اللہ مان لے اسے۔ اتھارٹی تو یہ ہے نا کہ جو بات زبان سے نکل گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، جو بات نکل گئی اللہ مان لے اسے۔ لیکن اتھارٹی یا اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً واضح کیا کہ یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے تمہیں کس نے اختیار دیا کہ تم اس کو حرام کرو؟ کتنا سخت معاملہ، کتنا سخت اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ پکڑا ہے کہ تم نے ایک حلال چیز میں نے حلال کی ہے، تم حرام کرنے والے کون ہو؟ تم نے اسے کیوں حرام کیا؟ اور بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں۔ حضرت ابن ام مکتوم کا معاملہ ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر لیا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں پہ یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر اللہ مواخذہ کر سکتا ہے انبیاء کا یا صحابہ کے بارے میں اللہ کی بات کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی اختیار ہے کہ ہم بھی جو چاہیں کہہ لیں۔ یہ اختیار ہمیں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اتھارٹی ہے، اللہ تعالیٰ مواخذہ کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا صحابہ کا، لیکن ہمیں یہ اختیار نہیں ہے۔ اچھا جی وہ بھی تو انسان ہی تھے نا، ان سے بھی تو غلطیاں ہوئی نا، تو ان غلطیوں کا ہم بھی ذکر کر سکتے ہیں، ہم بھی ان کا نام لے سکتے ہیں،
ہماری یہ اختیار نہیں ہے، ہماری یہ حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تو اتھارٹی ہے، اللہ جس طرح چاہتا ہے۔ غزوہ تبوک پہ جو منافق تھے آ کے انہوں نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ گرمی بڑی ہے، فصلیں پکی ہوئی ہیں، تو آپ ہمیں اجازت دے دیں، یا رسول اللہ فلاں کام ہے، ہمارے گھر جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، بس اجازت دے دیں ہمیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اپنی شفقت بھی تھی اور نرمی بھی تھی مزاج میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے رہے، ٹھیک ہے بھائی جو اجازت مانگتا ہے چلا جائے چلا جائے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جو نرمی تھی یا جو اجازت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس پہ بھی مواخذہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں لما ذنت لہم، سخت بات ہے یہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اجازت دی تم نے منافقوں؟ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ان میں کون منافق ہے اور کون مخلص مسلمان ہے، پتہ چل جاتا تاکہ یہ تمہارے ساتھ جاتے اور پھر تم دیکھتے کہ منافق کون ہے اور سچا مومن کون ہے۔ لما ذنت لہم، اس لیے اس معاملے میں بالکل، بلکہ یہ نبی اگلی آیتوں میں جو ہے نا وہ بھی اللہ نے واضح فرما دیا، اس میں بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جناب میں بے بس ہیں۔ اللہ کی جناب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی انبیاء ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ منوا سکتے ہیں، نہ کسی کو بخشوا سکتے ہیں۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں ارشاد فرما دی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ جو بات ہے یہ اپنے رشتہ داروں تک پہنچا دو، اپنے رشتہ داروں تک یہ بات پہنچا دو کہ اگر تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو تم کو بھی عذاب دیا جائے گا۔ اب یہاں بھی بات وہی ہے کہ نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے اس قانون سے استثناء حاصل ہے، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو استثناء ہے کہ فلاں جو ہے وہ تو اللہ کے رسول کا بھانجا ہے، بھتیجا ہے، بیٹی ہے یا بیوی ہے تو اس کو استثناء حاصل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک ایک فرد کا نام لے کے، یا فاطمہ یا صفیہ یا بنو عبد المطلب جتنے بھی تھے سب کے نام لے لے کے ان کو بلایا بھی اور ان کو بتا دیا کہ میری وجہ سے کسی کو استثناء نہیں ملے گا۔ ہاں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے رسول کا چچا ہے، اس کو چھوڑ دو، اللہ کے رسول کا بھتیجا یا بھانجا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ فرمایا کہ یہ اصول میرے ہاں نہیں ہو۔ جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، فرمایا کہ اس کو میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ تمہیں بھی عذاب دوں گا اگر تم نے شرک کیا، تو یہی قانون جو ہے، اصول وہ ہے، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ اگر تمہارے رشتہ داروں نے کوئی شرک کیا کسی کے ساتھ، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ بات ارشاد فرمائی، برات فرما دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ میرے رشتہ دار وہ ہیں جو ایمان لائے۔ بنو ہاشم جو تھے بڑا عزت والا خاندان تھا اور بہت ان کی مانی جاتی تھی، سرداریاں تھیں ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرداریوں کی، ان کی عزت کی قطعاً پرواہ نہیں کی۔ اچھا یہ تو بڑے بڑے سردار ہیں تو یہ میرے رشتہ دار نہیں؟ رشتہ دار تھے، سارے رشتہ دار تھے، اپنے چاچے بابے تائے مامے پھوپھی سارے سب کچھ اپنے ہی تھے۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا۔ پیغام یہ تھا کہ میرے رشتہ دار تم نہیں ہو، میرے رشتہ دار وہ مومن ہیں جو مجھ پہ اور اللہ پہ ایمان لائے، وہ خواہ میری زندگی میں ہیں یا میری زندگی کے بعد آئیں گے، وہ میرے رشتہ دار ہیں۔ جو مجھ پہ ایمان نہیں لائے، خواہ میرا چچا ہے یا میری پھپھی ہے یا میرا بھانجا ہے، بھتیجا ہے، وہ میرے رشتہ دار نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ اس کی وضاحت فرما دی۔ اس لیے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ نہ تو تمہیں اس مسئلے میں استثناء حاصل ہے اور نہ ہی تمہارے رشتہ داروں کو استثناء حاصل ہوگا، اس لیے یہ پیغام واضح طور پہ اپنے رشتہ داروں تک پہنچاؤ۔ اب بات وہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قبیلوں کو بلایا اور ان کو ڈرایا کہ بھائی میں اگر کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، حملہ ور ہونا چاہتا ہے، ہاں آپ تو صادق اور امین ہیں، لیکن جب یہ بات کہی کہ اچھا پھر میں تمہیں ڈراتا ہوں آنے والے دن سے جہاں تمہارا حساب کتاب ہوگا، جہاں تمہارے شرک کی سزا دی جائے گی، اس دن سے ڈر جاؤ۔ وہاں فوراً وہ صادق بھی ختم ہو گیا، امین بھی ختم ہو گیا، اور وہ رشتہ داریاں بھی ساری ختم ہو گئی۔ نہیں تم تو غلط باتیں کہتے ہو، تم ہم سے بتوں کی بات چھڑانا چاہتے ہو، یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، یہ ہمارے حاجت روا ہیں، انہیں نہیں ہم چھوڑ سکتے۔ اور پھر آگے یہ بات بھی ارشاد فرمائی وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان مومنوں میں سے جو بھی ان لوگوں میں سے جن تک تم پیغام پہنچا رہے ہو، جو ایمان لے آتے ہیں، ان کے ساتھ تمہارا معاملہ جو ہے وہ ہونا چاہیے بڑا نرمی کا، بڑے حسن سلوک کا معاملہ ہونا چاہیے۔ بعض معاملات میں جس طرح یہ حضرت ابن ام مکتوم کا معاملہ تھا، اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ جب اس طرح کی آیتیں نازل ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے اتنے محتاط ہو گئے کہ جو تھے حضرت بلال اور حضرت خباب اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے بالکل گھٹنے کے ساتھ گھٹنے ملا کے بیٹھ جاتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ نہ اٹھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ اٹھتے۔ کہ یہ مومن ہیں، ان کے لیے تمہارا رویہ جو ہے وہ بڑا نرم ہونا چاہیے، ان کے ساتھ تمہارا شفقت اور محبت کا تعلق رہنا چاہیے جو ان میں سے ایمان لاتے ہیں۔ اور وہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ میرے رشتہ دار وہ ہیں جو ایمان لائے، جو ایمان نہیں لائے خواہ وہ کتنے عزت والے ہیں، کتنے وہ اونچے نام ہیں ان کے، کتنے وہ مال دولت والے ہیں، سرداریوں والے ہیں، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرے رشتہ دار نہیں ہے۔ فَإِنْ أَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور اگر وہ ایمان نہیں لاتے، نافرمانی کرتے ہیں، تو پھر واضح طور پہ ان سے برات کا اظہار کرو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں سے برات کرنے کا واضح طور پہ حکم دیا ہے کہ مشرکوں کے ساتھ مومن کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ میرا باپ جو ہے وہ مشرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی جان بچائی، یا اللہ میں اپنے باپ سے بری ہوں، میرا اپنے باپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، باپ مشرک ہے، میں نے اس کو تیرا پیغام پہنچا دیا، نہیں مان رہا۔ نوح علیہ السلام نے بھی درخواست تو کی اپنے بیٹے کے لیے، یا اللہ میرا بیٹا ہے، اور جب اللہ نے فرمایا کہ یہ تیرے اوپر ایمان نہیں لایا، تیرا بیٹا اس اعتبار سے نہیں ہے یہ، تو فوراً ہاتھ جوڑ دیے اللہ تعالیٰ کے آگے، یا اللہ سبحانک، یا اللہ تیری ذات پاک ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یا اللہ میں برات کرتا ہوں، یہ واقعی میرا بیٹا نہیں ہے۔ یہ حکم ہے کہ بلکہ حدیثیں جو ہیں وہ تو اس بارے میں بڑی سخت ہیں، اب اللہ تعالیٰ معاف کرے، نظر انداز کر دیتے ہیں ہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی مشرکوں کے درمیان رہتا ہے اور اس کو وسائل بھی مہیا ہیں ہجرت کرنے کے، ان کا ماحول یا اس کے ساتھ تعلق چھوڑنے کے، تو پھر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اس آدمی سے بری ذمہ ہوں جو مشرکوں کے ساتھ درمیان رہتا ہے۔ اور ایمان لانے پہ شاید حضرت علی تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی تھی کہ شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ، اور مشرکوں کے درمیان جا کے نہ رہنا، ان سے برات اظہار کرو، ان سے لا تعلق ہو جاؤ۔ پیغام پہنچانا اور بات ہے،
اور ان کے ساتھ گھل مل جانا، ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے اور اپنے ایمان کی پرواہ نہ کرنی، یہ اور بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ بہت بڑا سخت امتحان ہے۔ کافر ملکوں میں بڑی اٹریکشن ہے، بڑا کچھ ہے وہاں پہ، بڑے ہیومن رائٹس ہیں، فلاں چیز ہے، دنیا بھی بڑی ہے، دنیا کی نعمتیں بھی بڑی ہیں، آسائش بھی ہے، آرام بھی بڑا ہے، لیکن اگر وہاں جا کے انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو دنیا کی نعمتوں کا کیا فائدہ؟ وہ تو جہنم ہے۔ وہ نعمتیں تو دجال بھی لے کے آئے گا، یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں نا، یہ دجال بھی لے کے آئے گا، اور کتنے لوگ ہیں جو اس پہ ایمان لے آئیں گے اس کی نعمتیں دیکھ کے، حالانکہ وہ جہنم ہوگی، اور جس کو لوگ جہنم دیکھیں گے وہ جنت ہوگی۔ یہ آزمائش ہے بڑی سخت۔ یہ جو آیتیں ہیں نا جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات شاہ فرمائی کہ ان مشرکوں سے برات کا اظہار کرو، ان سے الگ ہو جاؤ، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور ظاہر ہے جب انسان کسی سے قطع تعلق کرتا ہے نا تو پریشانیاں یا سوچیں تو بہت آتی ہیں۔ اچھا جی ہمارے تجارتی تعلقات ہیں، ہمارے مالی فوائد ہیں، اچھا جی کوئی تھوڑی نرمی ہونی چاہیے نا، کچھ زندگی کے دنیا کے معاملات ہیں، دنیا بھی ہونی چاہیے، کچھ آخرت بھی ٹھیک ہے رکھنی چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے نا، دنیا بھی اور دین بھی۔ وہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب تم اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے کوئی دنیاوی فائدہ چھوڑو گے نا تو پھر اللہ پہ توکل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، تمہاری ساری کمیاں کرنے پوری کر دے گا اللہ۔ توکل اللہ، ٹھیک ان سے اپنے بری ذمہ ہو جاؤ، بالکل پرواہ نہ کرو کہ مجاہد سردار ہے یا عبد المطلب سردار ہے یا ابو سفیان سردار ہے یا فلاں سردار ہے فلاں سردار ہے، جو بھی ہے ان سے برات کرنی ہے تم۔ اور پھر اس کے بعد نقصان کا جو ہے نا ڈر یا خوف وہ تمہیں نہیں ہونا چاہیے، یہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ فرمایا کہ توکل اللہ، اللہ پہ توکل کرو، اللہ تمہیں کافی ہو جائے گا۔ بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، معاملے جو ہیں یہ عمل کے ہیں سارے، جہاں تک باتوں کا تعلق ہے، مثال کا تعلق ہے، سب کو معلوم ہوتے ہیں، لیکن کون کتنا اس پہ عمل کر پاتا ہے؟ کون اللہ تعالیٰ کے احکام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو کتنی اہمیت دیتا ہے؟ اصل یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ سے توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، ويقولوا هل نحن منذرون، أفبعذابنا يستعجلون، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، ذكرى وما كنا ظالمين، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء
تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. اس کی عبداللہ تصحیح کر دینا بیٹے. جی جی. یہ عربی کے جو اعراب ہے نا خاص طور پر قرآن مجید کے، اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ایک زیر اور زبر سے بہت زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. معذب کا معنی ہے عذاب دینے والا، اور معذب کا معنی ہے عذاب دیا گیا. معذب جو ہے وہ فاعل ہے، اسم فاعل ہے. معذب جو ہے وہ مفعول ہے. اور یہاں پہ معذب کا لفظ استعمال ہوا ہے مفعول کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اب معذب کا اگر ہم لفظ استعمال کریں گے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذاب دینے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فاعل بن جائیں گے. اس لیے بعض جو الفاظ ہیں نا خاص طور پہ فاعل اور مفعول کے، اس میں بہت فرق پڑ جاتا ہے معنی میں. لہذا بہت احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور پہ جو اس طرح کی آیات ہیں نا. اللہ تعالیٰ مہربانی کرے. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ پچھلے درس میں نے قرض کے بارے میں بتایا تھا کہ قرض جب تک ادا نہ ہو تو نیک اعمال کا اجر و ثواب روک دیا جاتا ہے. ضائع نہیں ہوتا، روک دیا جاتا ہے جب تک قرض ادا نہیں ہوتا. تو ایک بھائی بڑے پریشان ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ میرا کاروبار میں نقصان ہو گیا تھا، تو میں نے بہت سا قرض لیا ہوا ہے، تو قرض ادا ہونے کی کوئی صورت نہیں بن رہی. میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا کسی طرح سے قرض ادا کروا دیں. ایک بات تو یہ ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 باتیں یہ ارشاد فرمائی ہیں، اکٹھی باتیں ہیں یا الگ الگ حدیث میں. ایک بات تو یہ ہے جو آدمی سوال کرنے سے بچنا چاہے اللہ اس کو بچاتے ہیں. یہ بڑی اہم باتیں ہیں کہ آپ بلا ضرورت بعض اوقات انسان، بلکہ یہ یہاں تک ہے کہ جب یہ حدیث سنی صحابہ کرام نے تو حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے یا حکیم بن حزام کے بارے میں کہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ان سے چھڑی گر جاتی تو وہ بھی کسی سوال نہ کرتے کہ یہ مجھے پکڑاؤ، وہ بھی خود نیچے اتر کے پکڑتے. فرمایا کہ سوال کرنے سے اعتراض کرنا چاہیے، لیکن جو آدمی یہ نیت کر لے کہ میں کسی سوال نہیں کروں گا اللہ اس کو سوال سے بچا لے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی نیت کر لے میں نے مصیبت پہ صبر کرنی ہے اللہ اس کو صبر کی توفیق دے دیتے. صبر جو ہے یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا. بے صبری شیطان کی طرف سے ہے. انسان بے صبر ہو کے جدا فضا کرتا ہے، گلے شکوے کرتا ہے، اللہ سے ایسی بات کہہ دیتا ہے جو اللہ کے شان کے خلاف ہوتی ہے، وہ بے صبری کی باتیں ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی نیت کر لے کہ میں نے صبر کرنا ہے، کوئی فوت ہو گئی، اولاد میں سے فوت ہو گیا، دولت کا نقصان ہو گیا، کوئی اور نقصان ہو گیا، حادثہ ہو گیا، بس میں نے صبر کرنا ہے، اللہ اس کو صبر دیتے ہیں. بالکل ایسی ہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے کہ مجبوری سے کسی نے قرض لے لیا، لیکن جس آدمی نے قرض واپس کرنے کی نیت کر لی اللہ اس کا قرض ادا کروا دیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. اس لیے آپ کی نیت ہے انشاءاللہ قرض واپس کرنے کی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا قرض واپس کرنے کی کوئی نہ کوئی سبیل پیدا کر دیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی ہے نا قرض ادا کرنے کے لیے، اس دعا کا بھی صبح و شام جو اذکار کرتے ہیں ان میں اس کا اہتمام کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم نبر قلوبنا بنور الإيمان اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.